بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، 2 ہفتے پہلے حضرت مفتی سمین اشرف صاحب دامت برکاتہم کا بیان آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا تھا. آپ ان کے نورانی بیان اور ایمان افروز بیان سے مستفید ہوئے تھے. حضرت نے دوران بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی شاندار دعا کا ذکر فرمایا تھا، جس میں یہ لفظ تھا: اللہم انی اسألوک لذت النظر الی وجہک. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے چہرے کی دیدار کی جو لذت ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی بعد میں اس کا ترجمہ اور مطلب آپ ان لوگوں کو سمجھا دینا. اسی وعدے کے وفا کے سلسلے میں اس ہفتے ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ذرا لمبی ہے، اس کو پیش کریں گے، اس کا مطلب، اس کی تشریح بیان کریں گے، تاکہ حضرت مفتی صاحب سے جو قول و قرار ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، اور آپ حضرات کے سامنے ہوا ہے تو آپ حضرات کے سامنے پورا ہو جائے. دیکھیے، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے تو ہڈی تھوڑی چباتے ہیں، اس کے اندر جو گودا ہے وہ مطلوب ہے اور وہ مقصود ہوتا ہے. اچھی طریقے سے بھی تجربہ بھی ہوا ہوگا، اور کچھ تجربات فریز میں رکھے ہوں گے، وہ بعد میں ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے دعا، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا لب لباب، اصل، اس کی تمام خوبصورتی کا مجموعہ دعا ہے. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. بہت کم. فرض نماز ہوگی، امام صاحب مختصر سی دعا کریں گے، ہم بھی مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کا جیسے ہی سلام ہوا، امام اور مقتدی سب آزاد، جس کو جتنی لمبی دعا کرنا ہو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی کسی کا تابع اب نہیں رہا، سب امام بن گئے، سب مقتدی بن گئے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں کے سلام کے بعد زیادہ لمبی دعا ذکر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ سنتوں اور نفلوں میں اور فرض میں فصل زیادہ نہ ہو، زیادہ دیر نہ لگے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے فجر ہے، عصر ہے، تو آپ لمبا ذکر کر سکتے ہیں، لمبی دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے فرض کے بعد مختصر سی دعا کر لیں. اس کے بعد پھر سنت، نفل، وتر وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لمبی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا مرحومین کے لیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ دعاؤں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ بنتی جا رہی ہے اگر کوئی دعا بہت کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی پریشانی میں ہے اس لیے دعا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم یہ بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آدمی سفر پہ جا رہا ہو، گاڑی شاندار ہو، جیب میں خوب پیسے ہوں، تو دعا بھی یاد نہیں رہتی اس کو سفر کی. اور اگر سفر پہ جا رہا ہے، گاڑی تھوڑا اس کا مسئلہ ہے، کہیں خراب ہو سکتی ہے،
پیسے ویسے نہیں ہیں، حالات پر خطر ہیں، راستہ پر خطر ہے، تو سب سے دعاؤں کے لیے درخواست کر کے جاتا ہے آدمی کہ دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا۔ عجیب بات بھائی، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا ہے، خوفا و طمعا، اللہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے، پوشیدہ طور پر۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ خوفا و طمعا، کہ خوف کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے عبادت کرو، اور طمع امید کے ساتھ۔ خوف کس بات کا کہ پتہ نہیں عمل قبول ہو یا نہ ہو، اور امید کس بات کی کہ اللہ چاہیں گے تو قبول ہو جائے گا، اللہ کرم فرمائیں گے تو قبول ہو جائے گا۔ تو دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو لمحہ لمحہ دعا ہمیں ہمارے نبی نے سکھلائی ہے، لمحہ لمحہ، صبح کی دعا، شام کی دعا، مغرب کی اذان سننے کی دعا، ٹھیک ہے، مستقل اذان ہو رہی ہے یوں ہی اس کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، طہارت خانے میں جانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، آپ کون سا شادی کے موقع پر، سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس خاص عمل میں مشغول ہیں اور آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، اس کی منی نکل رہی، پھر بھی ایک دعا ہے دل میں، زبان سے نہیں، دل میں ایک دعا پڑھنے کی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ تو پہلے کی دعا ہے، ہم بستری کے ارادہ جب ہو تب یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، جب آدمی ڈسچارج ہو اس وقت یہ دل میں دعا پڑھنی ہے، قدم قدم پر رہنمائی ہے، قدم قدم پر، کوئی بھی حالات ہو، خوشی کے ہوں غمی کے ہوں، ہر وقت کی دعائیں موجود ہیں اور ہمارے نبی نے کیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ موقع مناسبت کی دعائیں ہمیں یاد بھی نہیں ہیں اور پڑھتے بھی نہیں اور مانگتے بھی نہیں، اور پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا کام سکسیسفل نہیں ہو رہا ہے، کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے کمپلیٹ ہوگا جب اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی نہ پڑھا جائے، وہ کام کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک دعا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور امت کو سکھلائی، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ یہ جو دعا میرے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں لکھ کر، اس دعا کے بارے میں ذرا ایک واقعہ بھی سن لیں کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ذرا مختصر سی انداز میں، یعنی لمبی لمبی قرات نہیں کی اور لمبے لمبے سجدے اور رکوع نہیں کیے۔ تو لوگوں نے کہا بعد میں کہ آپ نے ایسی مختصر سی نماز کیوں پڑھا دی؟ اس لیے کہ امام کے پیچھے کی نیت کوئی نئی نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے۔ امام کے پیچھے کی نیت جو ہے یہ کوئی نئی نیت تھوڑی ہے، یہ تو شروع اسلام سے ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے برابر نماز پڑھائی ہے، کیا میں نے رکوع سجدہ برابر نہیں کیا؟ کیا میں نے رکوع سجدہ برابر نہیں کیا؟ اور میں نے اس نماز میں ایک دعا مانگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور وہ یہی دعا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق، اے اللہ آپ کا جو علم غیب ہے، جو آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ سب اللہ کو نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سب جانتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سب اللہ جانتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، ساری تفصیلات اللہ تعالی کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے۔ تو اے اللہ آپ کے علم غیب کا واسطہ
وقدرتک علی الخلق، اور جو آپ کی مخلوق ہے اس پر آپ کا جو پاور ہے اس کا واسطہ. کیونکہ پہلے دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، تعریف بیان کریں، پھر اللہ سے سوال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ربوبیت، اس کی بادشاہت، اس کی شہنشاہت اور اس کی حمد و ثنا کے واسطے سے سوال کر رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ اب سوالات یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. احیینی ما علمت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندگی بخشیے، مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ کے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہو. وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی، اور مجھے وفات دے دیجئے جب آپ کے علم کے مطابق میرے لیے وفات بہتر ہو. اصل میں ایک حدیث شریف اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی، اب آدمی مصیبت میں گھبرا گیا، سمجھ میں آئی بات، موت کی تمنا کرنے لگا. تو حضور نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو. ہاں اگر کوئی مجبور ہو گیا ہے کسی پریشانی سے، مصیبت سے، ایک دم عاجز آ چکا ہے اپنی زندگی سے، تو یہ دعا کرے. کون سی؟ اے اللہ مجھے زندہ رکھیے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے وفات دے دیجئے اگر میرے لیے وفات بہتر ہو. یہ دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک ہمارے لیے بہتری ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کب ہمارے لیے پریشانی ہے. موت کی تمنا نہ کرے. خودکشی اسی لیے تو حرام ہے کہ یہ اللہ کے عمل میں دخل ہے. اللہ نے ایک وقت طے کیا ہے، یہ آدمی اس میں دخل اندازی کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اذا كانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے موت دے دیجیے. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں آپ کا ڈر مانگتا ہوں، آپ کا خوف مانگتا ہوں، ظاہر میں بھی اور پوشیدگی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی. اے اللہ مجھے آپ کا ایسا ڈر اور خوف عطا فرما. ایسا نہ ہو کہ میں اکیلے لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہوں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کام کرتا ہوں. ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ڈر اور خوف ہر وقت ہو، لوگوں کے سامنے بھی ہو اور تنہائی میں بھی ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کیا رہے ہیں؟ دعا سکھا رہے ہیں اپنی امت کو، ہمیں اور آپ کو یہ سکھا رہے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کے کچھ لوگوں کا حال دکھلایا گیا کہ وہ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن تنہائی میں وہ گناہ کرنے والے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن. یہ بھی حدیث شریف میں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے اللہم انی اسألوک خشیتک، اے اللہ میں آپ کا ڈر چاہتا ہوں، آپ کے ڈر کا اور خوف کا سوال کرتا ہوں. کہاں؟ لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی. قرآن میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گا، کیسے حساب دوں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، صرف ڈرے نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفسانیہ جو غلط ہیں، جو حرام ہیں، اس کو روکا، اس نے اپنے آپ کو ان سے بچایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے.
قرآن میں دوسری جگہ ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اللہ میاں دیکھتا ہے۔ آدمی سارے دروازے ساری کھڑکیاں بند کر لیتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں کیمرہ بھی نہیں ہے، اور اگر کیمرہ ہے تو اس کا وائر کاٹ دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں حق بات کہنے کی، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی، تکلیف میں بھی اور شادمانی کے موقع پر بھی حق بات میری زبان سے نکلے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا۔ جب آپ ان کو قبر میں اتارنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، دل غم کرتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن اس حالت میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں یہ چیز کہ خوشی ہے، تمہارے خوشی کے ڈھول تاشے بجوا رہے ہیں، مٹکا پارٹی ہو رہی ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، خوب پیسہ اللہ نے نواز دیا، تو سمجھ میں آئی بات؟ حرام حلال کی کوئی تمیز باقی نہیں رکھی جا رہی ہے خوشی کے موقع پر، اور غمی ہے تو اللہ پر اتنا شکوہ شکایت اور ایسی باتیں جس سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر جمیل یہ ہے کہ جس صبر میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہیں، اس کو بولتے ہیں صبر جمیل، کہ بس اللہ کی مرضی، رضا بر قضا، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس میں بہتری ہی ہوگی، اس کو مان لینا۔ اے اللہ میں کلمہ حق کا آپ سے سوال کرتا ہوں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے غصے کا موقع ہو۔ کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ غصے میں آتے ہیں تو ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار ان کو بھی اتنی ساری گالی آتی ہے۔ تو غصے کی حالت میں حق بات زبان سے نکلے، ناحق اور غلط اور گناہ والی بات زبان سے نہ نکلے، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ والقصد فی الفقر والغنى، اور تنگ دستی میں اور مالداری میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اتنا آدمی خرچ کرے، فضول خرچیوں سے بچے۔ فضول خرچیوں سے، ایک موبائل سے کام چل رہا ہے، نہیں دوسرا موبائل لے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک گاڑی سے کام چل رہا ہے، دوسری گاڑی بھی لا کر کھڑی کر لیے، اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں۔ کھانے گئے ہوٹل میں، 2 لوگ ہیں، 4-5 روٹی کھائیں گے، 10 روٹی کا آرڈر دے دیے، باقی سب یا تو اس کو پارسل لے کر آؤ گھر پر، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیے وہیں پر، تو یہ کھانے کی بے ادبی ہے۔ ایسے گھر میں کھانا بن رہا ہے، بے انتہا بن رہا ہے، شادیوں کے موقع پر کھانا بن رہا ہے، بے حساب بن رہا ہے، اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں بانٹے۔ تو چاہے غریبی ہو چاہے مالداری ہو، اعتدال، میانہ روی۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد۔ وہ شخص کبھی شرمندہ نہیں ہوگا جو مشوروں سے کام کرے،
کوئی بھی کام ہو مشورہ کرے آدمی. مشورے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. وشاورہم فی الامر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں. مشورے میں خیر ہے. ما ندم من استشار، وہ شخص شرمندہ نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا، اور وہ شخص نامراد نہیں ہوا، ناکام نہیں ہوا من استخار، جس نے استخارہ کیا. ولا عال من اقتصد، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، جو حساب سے خرچ چلائے. یہ نہیں کہ پیسے آئے اب روزانہ باہر ہی جا رہے ہیں کھانے کے لیے، ہوٹل میں ہی کھا رہے ہیں روزانہ، پیسے ختم ہو گئے اب وہی پھر دال بھات، اب افسوس کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. اب حضور تو بڑے سخی تھے، ان کے واسطے سے امت کو یہ پیغام ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا کھلا مت کر دو کہ بعد میں گھر میں افسوس کرتے ہوئے ملامت کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ اب کچھ ہے ہی نہیں. اتنی سخاوت کرنے سے بھی منع کیا اسلام نے. اعتدال ہر جگہ پر، اتنی عبادت کرنا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر کھڑے رہتے، قیام کرتے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. اعتدال، اعتدال. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور اے اللہ میں آپ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو. یعنی ہمیشہ نعمتوں میں رکھیے. اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ پیارے اللہ نعمتوں میں رکھیے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے. یاد رکھیے جس نعمت پر آپ کو شکر کی توفیق مل گئی وہ نعمت میں اضافہ ہوگا، اور جو نعمت آپ استعمال کر رہے ہیں شکر کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں آپ کو، یا اسی طریقے سے کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو کوئی ایک لقمہ کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی پانی پیے، ایک لقمہ نہیں، جب کھانا کھائے پھر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے. اور جب پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. بعض محدثین نے یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا کہ ہر لقمے پر شکر ادا کرتا ہے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس میں بظاہر تھوڑا مشقت ہے. اس لیے دوسرے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے اخیر میں اور پینے کے اخیر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. دوسری روایت من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس نے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ دعوتیں ملتی ہیں اور دعوتوں میں جانا فرض سمجھتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور چلے آتے ہیں. جس نے آپ کو دعوت دی اس سے ملتے بھی نہیں، یا ملتے ہیں تو لفافہ کے ساتھ، جو کہ ناجائز ہے، جو کہ ناجائز ہے. اس رسم کو ختم کیجئے. نو گفٹ لکھوائیے، لکھوا رہے ہیں لیکن لو بھی مت. نو گفٹ اور نو گفٹ، سمجھ میں آئی بات؟ نو گفٹ تو لکھوا رہے ہیں لیکن ایک نو اس کا جس کا معنی جاننا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، اس کو بھی نو کہتے ہیں. اور ایک نو این او ہوتا ہے اور ایک کے این او ڈبلو ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا سب، تو سمجھ رہے ہیں. تو نو گفٹ لیکن نو منی. نو گفٹ لکھوا دیے اور لفافہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے شکریہ. یہ کیا کون سی بات؟ وہ تو وہی ہو رہا ہے. ایک طرف نو ہے اور ایک طرف نو ہے، یعنی لینے والا بالکل نہیں. جب منع تو منع. تو میرے بھائیوں یہ خیال رکھا جائے، ان چیزوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اور شکریہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کروں گا. تو یاد رکھیے جن نعمتوں کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. تو اسی کا سوال ہے کہ وہ نعیم لا ينفد، واسألک نعیم لا ينفد، اے اللہ میں آپ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں کہ جو ختم نہ ہو. تو یہ ختم کیسے نہیں ہوگی؟
اس کا طریقہ ہے شکر ادا کرتے رہو، نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وقرۃ عین اللہ تنقطع، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ نصیب فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ نیک صالح بیوی نصیب فرمائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، کیونکہ قرآن میں ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں میں ایسی بیوی نصیب فرما، ایسی اولاد نصیب فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقین کا سردار بنا۔ یہ دعا ہے قرآن میں۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْعَيْشِ، اے اللہ زندگی کے بعد زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، ٹھنڈک نصیب فرما، نعمتیں عطا فرما، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، ہنس کر گزار دے یا رو کر گزار دے، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی، وہ زندگی شاندار ہونی چاہیے۔ اس کا سوال رسول اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ زندگی کی نعمتیں نصیب فرمائیے زندگی کے بعد، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالی کے چہرے کو جمالیات کے ساتھ دیکھنا، یعنی دیکھ کر سکون ملنا اور دیکھ کر چین ملنا، خوشی کا محسوس ہونا، یہ صرف مومنین کو نصیب ہوگا، کافرین کو نہیں۔ کافرین کے سلسلے میں تو قرآن میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یعنی قیامت کے دن آ کر رہے گا اور یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، یعنی ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ ہوگا، یہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں تم جھٹلاتے تھے کہ قیامت ویامت کوئی چیز نہیں ہے۔ والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ، اور اے اللہ میں آپ کی ملاقات کا شوق چاہتا ہوں، آپ سے ملنے کی میرے دل میں تمنا پیدا فرما دیجئے، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کبھی موت آ جائے تو ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، تو موت سے ڈرنا یہ فطری چیز ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے تو اس وقت اللہ سے ملاقات کا شوق دل کے اندر ہونا، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، کہ مرد مومن کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اور حدیث شریف میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے نا بھائی، ہر کوئی موت سے طبیعی طور پر آدمی کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، موت آدمی جلدی پسند نہیں کرتا کہ میں بس مر ہی جاؤں، سمجھ رہے؟ آدمی موت سے بچنے کے لیے کتنی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مرنے کی تمنا کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آئے تو مومن اللہ سے ملاقات کا اس کے دل کے اندر شوق اور جذبہ ہو، شوق اور جذبہ ہو۔ وہ ہمارے نانا مرحوم کے بارے میں ہماری خالہ نے بتایا کہ انتقال سے پہلے 1-2 مہینے پہلے یہ اشعار وہ گنگناتے تھے، الہی یہ کس دن کا سامان ہوگا کہ چھبن تیرے گھر کا مہمان ہوگا۔ یہ نانا کو ہمارے ان کا نام عبد الحامد تھا لیکن لوگ ان کو چھبن کہتے تھے، تو یہ اشعار پڑھتے تھے الہی یہ کس دن کا سامان ہوگا کہ چھبن تیرے گھر کا مہمان ہوگا۔ یہ شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، ورنہ آدمی ڈرتا ہے کلاس میں جانے سے اگر ہوم ورک برابر نہیں کیا ہے تو، کہ یار ٹیچر ماریں گے، کھڑا کریں گے، باہر نکال دیں گے، دنیا بھر کی باتیں۔ تو یہ چیز کہ اس کا سوال رسول اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے ملاقات کا شوق جذبہ میرے دل میں ہو، کسی مصیبت میں پڑے بغیر،
کسی فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر. یہ نہیں کہ شوق تو ہے ملاقات کا، جذبہ تو ہے، اب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، غرور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ یا دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. سمجھ میں آئی بات؟ یا کسی اور فتنے میں مبتلا ہو گئے. تو فتنوں سے بچتے ہوئے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ دنیا میں فتنے طرح طرح کے ہیں. کہیں جاہ کا ہے، کہیں باہ کا ہے، کہیں مال کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہیں حسب و نسب کا ہے، کہیں منصب کا ہے. تو اے اللہ ان تمام فتنوں سے بچتے ہوئے میں آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں مزین فرما دیجئے ایمان کی زینت سے. مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں رہنما بھی بنائیے لوگوں کا، اور ہمیں ہدایت یافتہ بھی بنائیے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے پھریں، دیگر راہ نصیحت خود راہ فضیحت، دوسروں کو نصیحت اور اپنے آپ کی بے عزتی اور اپنے آپ کو فضیحت. اپنی فکر نہیں، سارے جہان کی فکر اور اپنی فکر نہیں. اے اللہ ہمیں ہادی بھی بنا اور ہمیں مہدی بھی بنا، یعنی ہمیں ہدایت بھی، ہمیں دوسروں کا رہنما بھی بنا اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل دعا آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ پیش کی گئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو ہمارے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاکرم. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمیں نیک صالح بنا دیجئے. پیارے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے. پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے. ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے. ظالمین کو ہلاک و برباد فرما دیجئے. پیارے اللہ انصاف کو سستا فرما دیجئے. مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے. پیارے اللہ بارش کے سلسلے میں عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. نفع بخش بارش برسا دیجئے. ایسی بارش جس سے لوگوں کے مکان اور دکان اور ان کی پراپرٹی میں تکلیف ہو. پیارے اللہ ایسی بارشوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ اپنے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. جہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر گجرات کے علاقوں میں، پیارے اللہ وہاں رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے. پیارے اللہ نفع بخش بارش برسائیے. جہاں ضرورت ہو اپنے فضل و کرم سے وہاں برسا دیجئے. پیارے اللہ عافیت اور رحمت نصیب فرما دیجئے. دونوں جہان میں پیارے اللہ نعمتیں نصیب فرما دیجئے. آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجئے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے. پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا